بالکل ٹھیک. انہوں نے کیوں ہوائی جہاز بھیجے ہماری سرحدوں کو پار کرنے کے لیے بومبنگ رن پہ؟ بائی گاڈ دے ڈو دیٹ، ول ٹیک دم اپارٹ. لیکن اگر ویسے جسٹ ہولڈ آن جی، میں ایک کال لے لوں. احسان صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. السلام علیکم جی احسان صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک جی ٹھاک اللہ ہیں؟ کا شکر جی، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں جی بہت باقاعدگی سے، ماشاءاللہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم نیوز آن کی بہت اچھا کام کر رہی ہے لوگوں کو سچ دکھانے میں. جی تھینک یو جی. ادا کر رہی ہے. زید حامد صاحب سے کوئی سوال کریں گے؟ زید صاحب سے پوچھوں گے کہ جی جو آج کل زید، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زید احسان بات کر رہا ہوں، کیا حال ہے؟ جی جی آپ کو جواب دے رہے ہیں. وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں جی. زید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو امریکن پلان کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس بلوچستان میں، اور جو ایران اور بلوچستان کی جو بارڈر ہے اس کے اوپر جو ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان کی اور جو ریجنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر کیا پڑے گا؟ جی ابھی جواب دیتے ہیں جی آپ کو. ریجنل پالیٹکس پہ کیا اثر ہے جی بلوچستان میں اگر اٹیک شروع ہوگا؟ دیکھیے یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ امریکنز بذات خود افغانستان میں بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. وہ جو پہلے اوباما کا پلان یہ تھا کہ مزید ٹروپس لے کر آئے گا اور پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ لگائے گا، تو اب خود یو ایس سینیٹرز اینڈ کانگریسمین اوباما سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی کو ریویو کرو. اور خطرہ ان کو یہ ہو گیا ہے کہ جب یہ پاکستان کی سرحدوں کے پاس ہوں گے پیچھے کہیں کابل ہی فال نہ ہو جائے طالبان کے ہاتھوں. اچھا. لہٰذا اب یہ طالبان سے بات کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. سو ڈائنامکس ہیو چینج. افغانستان میں حالات بہت پاکستان کے فیور میں ہو گئے، اور امریکن ڈرون اٹیکس تو کر رہے ہیں، لیکن جو پہلے چند ماہ پہلے اوباما کے آنے کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ پاکستان کی سرحدیں پار کر کے ٹرائبل ایریاز پہ حملہ کریں گے، اس پلان کو بھی انہوں نے ہولڈ کیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک اچھا وقت ہے. Nothing is going to happen in April, in the first week of April. دیکھیے ابھی ڈبیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ. اف دے ڈیسائیڈ کہ نہیں وی آر گوئنگ ٹو گو فار دا پش، پھر تو ہو سکتا ہے. اف دے ڈیسائیڈ کہ نہیں کابل فال ہو رہا ہے پیچھے سے اور ہمیں طالبان کو انگیج کرنا ہے. What makes you think that کہ کابل فال؟ دا فیکٹ از کہ کابل کے اندر اتنی پینیٹریشن طالبان کی ہو چکی ہے کہ ان کی منسٹریز، ان کے ایمبیسیز، ان کے تمام جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، دے آر بینگ اٹیکڈ رائٹ ان دی ہارٹ آف کابل. اور امریکن ٹروپس آر ناؤ بینگ ڈپلائڈ. وہ کابل کے جنوب میں اپنے آپ کو ڈپلوائے کر رہے ہیں، جو پہلے ان کا ارادہ تھا پاکستان کی طرف ڈپلوائے کریں گے. تو دس از دا ریزن. ان کی اپنی پالیسی اسسمنٹ جب آپ دیکھیے، ان کی ٹروپس ڈپلائمنٹ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ پہلے کہاں لگا رہے تھے اور اب کہاں لگا رہے ہیں. اور امریکن کانگریسمین اور سینیٹرز اور ان کے جنرل جن کو مشورہ دے رہے ہیں کہ طالبان سے بات کرو، کیونکہ یہ اب جو خطرہ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. خود برٹش جنرل نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ افغانستان ہیز بیکم این انونیبل وار. اب اس کو نہیں جیت سکتے ہیں، اب دوسرے آپشنز پہ بات کرنی پڑے گی. تو یہ سب باتیں ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. لیکن زید صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے. سول سپر پاور اپنے آپ کو 3 جگہ پہ انگیج کر سکتی، تیسری جگہ پہ انگیج نہیں کر سکتی تھی، 2 جگہ پہ انگیج کر سکتی تھی جو میری نالج ہے. ابھی تو صرف 2 جگہ ہیں، لائک عراق اینڈ افغانستان. تو پھر دوسری جگہ پہ بھی انگیج ہونے میں اتنی پرابلمز کیوں پیش آ رہی ہیں؟ یہ عراق سے اپنے آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں پہلی بات. بٹ ہوتا یہ ہے کہ سپر پاور جو ہے تیسری کنٹری میں اپنے آپ کو انگیج نہیں آپ کے کر اس سوال کا جواب ہم نے پہلے دیا تھا کہ امریکہ کی اکانومی ایٹ ہوم گھر پہ ان کو اکنامک کولیپس ہو رہا ہے. جس طرح سوویت یونین جب افغانستان میں آیا تھا تو اس کا اکنامک کولیپس گھر پہ ہوا تھا. ملٹری ڈیفیٹ سوویٹس کو افغانستان میں نہیں ہوئی تھی، افغانستان میں صرف ان کی کاسٹ آف آکوپیشن بڑھ گئی تھی. یعنی اتنی بھاری کاسٹ پڑ رہی تھی افغانستان میں سسٹین کرنے کی کہ پیچھے ماسکو کولیپس کر گیا. اب یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یو ایس اکانومی اس بری طرح کولیپس کر رہی ہے کہ پہلے یہ $4 ارب خرچ کیا کرتے تھے ایک مہینے میں، اب 10 ارب تک چلی گئی ہے کاسٹ. بلکہ دوسرے ایسٹیمیٹس ہیں کہ شاید $40 ارب مہینے تک کاسٹ چلی گئی ہے. اتنی بڑی بھاری جنگ ایک سپر پاور بھی سسٹین نہیں کر سکتی. یہ آئیڈیل ٹائمز نہیں ہے کہ جب یہ 50s اور 60s اور 70s میں ایک زبردست انڈسٹریل پاور تھے اور پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. اب ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. چائنا ان سے آگے جا چکا ہے. امریکہ کی انڈسٹریل آؤٹ پٹ جاپان سے تھوڑی ہو گئی ہے. حالت اب کمپیریزن دیکھیے دونوں کا. اور جو بھاری جنگیں یہ پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں اس نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. ان کی مڈل کلاس، میں نے 5 سال میں ہم نے 7.5 لاکھ جابز پاکستان میں نہیں پیدا کی ہوں گی جو ایک مہینے میں امریکہ میں لوگ جاب لوز کر رہے ہیں. اور مڈل کلاس میں کال لے لوں جی. کال آ رہی ہے ساتھ ساتھ ان پہ بھی بات کرتے جائے گی. جی السلام علیکم جی. جی کون صاحب؟ عادل بول رہا ہے. کون صاحب؟ سوری جی. عادل بول رہا ہوں کراچی سے. جی عادل صاحب. سر یہ زید احمد صاحب سے بات کرنی. جی جی کریں جی، سن رہے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام. سلام کا آپ کے جواب دے رہے ہیں جی. اچھا زید احمد صاحب، جتنے بھی ٹی وی پہ پروگرامز وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں، میں 2 لوگوں کی باتیں بہت غور سے سنتا ہوں جو کہ دل میں اترتی ہیں. جس میں سے ایک آپ ہیں ڈاکٹر صاحب اور دوسرے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ان کے علاوہ میں کسی اور کی بات ہمارے دل میں نہیں اترتی. اللہ آپ پہ رحمت کریں.
آپ کی زندگی لمبی ہوئے تاکہ آپ دنیا بھر کے مسائل مسلمانوں کے اور جو یہودی کی جو فتنے جو فساد جو مسلمانوں کے خلاف ہے ان کے آپ نظر رکھتے رہیں. تو سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو حالیہ جو مسائل ہیں کیا کبھی ہم اس سے ہمارے لیڈر ہمارے اس ملک کو کبھی نکال بھی پائیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی, ابھی جواب دیتے ہیں جی. ان Will we be out of this crisis or no? ان لیڈرز کے تو بس کا یہ کھیل ہے نہیں, یہ ہم آپ کو واضح بتا دیں. لیڈرشپ دوسری آئے گی اور آ رہی ہے, جو سیکنڈ ٹیئر ہے, تھرڈ ٹیئر ہے, ہماری وہ نوجوان نسل ہے جو اب تیار ہو کے بیدار ہو کے ہوش میں آ آپ گئی ہے. ینگ پارلیمنٹیرینز کی بات کریں؟ نہیں, صرف ینگ پارلیمنٹیرینز کی نہیں, دیکھیے مجموعی طور پہ جو میڈیا کی وجہ سے ایک آوارگی پھیلی ہے لیکن ایک آزادی بھی آئی ہے, ایک سوچ اور فکر بھی تبدیل ہوئی ہے. اور آپ اسیسمنٹ کرا لیجئے نوجوانوں میں, خاص طور پہ یوتھ میں, پڑھے لکھے بچوں میں, کہ کیا وہ ہمارے سیاستدانوں سے مطمئن ہیں. 100% رائے یہ ہے کہ یار یہ سب چور ہیں. یہ نوجوانوں کی رائے. ہم آج کل چونکہ پاکستان ایک عشق ایک جنون جو ہمارا پروگرام سیریز چل رہی ہے, ہم تمام یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, بچوں سے بات کر رہے ہیں اور تمام اپنی قیادت سے مایوس ہیں. تو اگلی قیادت کہاں سے آئے گی؟ اس نوجوان نسل سے, جس طرح علامہ اقبال نے بھی تو نوجوان پڑھی لکھی نسل کو بیدار کر دیا تھا نا, ایک سوچ اور فکر تبدیل کی. پاکستان ہم نے کوئی خونی انقلاب سے تو نہیں حاصل کیا تھا, خون ہمیں دینا پڑا وہ ہندوؤں کی وجہ سے, اس وقت جب مسلمان فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے 47 کے قریب, ورنہ تو باقی ساری موومنٹ آئیڈیولوجیکل تھی, اسپرچل تھی, روحانی موومنٹ تھی. تو یہی سب تبدیلیاں اس ملک میں آ رہی ہیں. یہ لیڈرشپ اگر خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی تو چاہے ایک فوجی انقلاب آئے, خونی انقلاب آئے, اس جمہوری طریقے سے اور ان سیاستدان اور عدلیہ اور آپس کے تصادم سے تو کچھ نہیں ہونے والا. ڈیموکریسی کا ڈیفینیشن آتا ہے جی لوگوں کو, اگر انٹیریئر کسی بھی پروونس کے انٹیریئر میں چلے جائیں آپ, وہاں پہ ڈیموکریسی کا کسی کو وہی بات مطلب آتا ہے کہ علامہ اقبال سے بڑا تھنکر اور فلاسفر تو اس قوم نے نہیں پیدا کیا کوئی. جب علامہ اقبال ڈیموکریسی کو کھڑکی سے باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نظام حکومت ہے جس پہ انسانوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, تو جب ہلکے اور گھٹیا انسان تعداد میں اگر زیادہ ہو جائے اور وہ قوم پر مسلط کر دیے جائیں تو ایسی ڈیموکریسی ہمیں نہیں چاہیے. وی آر ناٹ پریپیئرڈ, ہماری فطرت میں نہیں ہے, ہماری ڈی این اے, ہماری جینز میں نہیں ہے اس قسم کی جمہوریت. اور یہ بھی رول آف دا میجورٹی تو نہیں ہے, رول آف دا مائنورٹی ہے. جو پارٹی آج حکومت کر رہی ہے اس کو تو 13-14% ووٹ ملے تھے. اچھا ایک بات بتائیں مجھے جی, یہ تو چلیں ان کو جواب مل گیا جی, جو کالر تھے ہمارے عادل صاحب, میں پوچھنا ہی چاہوں گا آپ کے امریکنز کون سے دوست ہیں جی؟ لیٹس گو آن دی لائٹر سائیڈ. آپ مے بی CIA آپ کے دوست ہیں؟ دے آر ایکسٹریملی اپسیٹ. نہیں آپ کے دوست ہیں. They are upset in the sense they are trying to be friends. ہوتا یہ بہت ہمیں وزٹ کرتے ہیں, آتے ہیں, بہت پریشان ہیں اس بات سے کہ ہم امریکن گیم کو پاکستان میں کھولے جا رہے ہیں, تو بڑا خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, بڑے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے آپ چپ ہو جائیے, مطلب what does it take to keep you quiet. یہ بڑے رابطے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا, اور اللہ کا فضل ہے ابھی تک تو قیمت نہیں لگا سکے. اچھا چلے ٹھیک ہے جی, دس از انٹرسٹنگ جی, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ ایک بریک لیں گے جی, اس کے بعد آئیں گے جی.